بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم قیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الله أكبر قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی، یہ بات پہ لکھ لو، یہاں پہ لکھو، انڈر لائن کر کے لکھو. جب جنگ میں یہ لوگ جب اوپر سے اترے، زخم کھائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو گئے، جا پھٹ گئی، چہرہ پھٹ گیا، خون جانے لگا، تو آپ نے کہہ دیا یہ جو نبی کا خون بہاتے ہیں یہ قوم کہاں کر جائے گی جنت کو. یہ آگے آئے گا آپ کو. اب یہاں پہ زخم اتنے ہیں، اتنے سب زخموں کے ساتھ صحابہ 8 میل تک چل کے گئے. اب کہتے ہیں نا آؤ ہم دکھاتے ہیں، آؤ اب آ کے دکھاؤ. 8 میل تک گئے، ورنہ پھر واپس حملہ کرنے والا تھا ابو سفیان، مگر یہاں پہ وہ بھاگ گیا بعد میں. 8 میل تک میرے نبی زخموں کے ساتھ، خون کے ساتھ، چہرہ لہو لہان میں، دندان شہید ہو کر، درد چہرے کے درد میں چل کے. آپ کو تھوڑے سے پیروں میں درد ہوتا ہے تو قرآن کے لیے آتے نہیں ہیں، تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو تراویح کے لیے آتے نہیں. آپ کیسے ہیں عاشق رسول، کہاں ہیں ہم امت رسول. ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی ان کے لیے بڑا اجر ہے. جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر لیا ہے، ان سے لڑو، تو ان کا ایمان زیادہ ہوا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہ کیسا اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم الوکیل تک ٹھیک ہے. اب بولی نا کیا بولی اس میں، پھر تو اس میں سے بس نا، اور کیا میننگ کرتے جاؤں، اب کیا کروں. اور اللہ کافی ہے، کافی ہے نا اللہ، اور کیا ہونا میننگ. تم نا فضل ہے اللہ کا، ضائع نہیں کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کو قبول کرو، پرہیزگاری کرو، اجر ہے. مقابلہ سامنے آیا تو ان لوگ 8 میل تک گئے. اب کیا بولوں بھائی. اللہ اکبر. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون کا معنی کیا؟ بھاگو، دوڑ لگاؤ. یساریون فی الکفر، یساریون فی الکفر یعنی تو نیکی میں یا کفر میں بھاگتے ہیں نا. پکچر کا ٹائم ہو رہا ہے، جانا ہے، شادی کا ٹائم ہو رہا ہے، جانا ہے. الذین یساریون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا. وہ کیسا اچھا کارساز ہے. پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ بدر میں. انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے پیروی کی رضا الہی کے لیے. اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ کے سوا. دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں کیسے ہیں ماں؟ اچھی ہوں میں. کیسے ہیں آپ؟ ہاں بہت اچھی ہوں. اے عقل مندوں بولا کرو اللہ کا فضل ہے، بِإِذْنِ اللہ میں لکھ لو، دلوں میں لکھ لو. اللہ کے اذن سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا سیکھے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِفضل اللہ، بِإِذْنِ اللہ. اب بات کریں گے تو میں چاہتی ہوں اپنی زبانوں سے یہی نکلے، میں سننا چاہتی ہوں. کیسے آپ؟ بِإِذْنِ اللہ، فضل اللہ میں اچھی ہوں. اس کے سوا انہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ ہم صرف تجھے سے ڈرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے. اگر تم ایمان والے ہو اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یقیناً وہ ہرگز اللہ کا نہ بگاڑ سکیں گے کچھ بھی. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا. ان الذین، بہت بڑا، عظیم، عظیم بہت بڑا. ان الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا اللہ شیئا ولهم عذاب علیم. درد دیتا ہے نا، علم، علیم درد دینے والا، عظیم بہت بڑا. دو چیزیں یاد رکھنا کن لوگوں کو دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ذرا اپنے آپ کو کھڑا کے دیکھو، ابھی میں مر گئی، کہاں ہوں؟ قبر میں سو رہی ہوں، کوئی نہیں ہے اپنا، کوئی نہیں ہے. ابھی سوچ کے دیکھو، ابھی مر گئی، جہنم کے کنارے کے گڑھے پہ کھڑے ہیں، ایسا نہ لڑکا دیں. کبھی کھڑ کے دیکھو، پہاڑوں کے بیچ میں جا کے کھڑ کے دیکھتی ہوں میں نے جہنم کو اگر میں نے محسوس کیا تو پہاڑوں پہ ادھر ادھر جو گھومنے لے کے جاتے ہیں، میں جا کے کھڑ کے دیکھتی ہوں، میں گروں تو کیا حال ہے، تو جہنم میں کیا حال ہے. ہم جاتے مزے لینے کے لیے، اور سو بیوٹیفل، ویری نائس. نہیں، نشانیاں گھوم پھر کے دیکھو، اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہاں مجھے تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں. اللہ گناہ میں بڑھاتا ہے یا نیکی میں بڑھاتا ہے؟ نیکی میں قدم رکھو، نیکیوں میں بڑھائے گا. گناہ میں قدم رکھو، گناہوں میں بڑھائے گا. اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب دیا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دیں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے. کہاں سے پڑھنا ہے مجھے؟ ان الذین، ان الذین اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا اللہ شیئا ولهم عذاب علیم ولا يحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خبیث کسے بولتے ہیں؟ ناپاک کو. طیب بولتے پاک کو. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء. مانا یہاں تک گزر چکا ہے، نیا پڑھ رہی ہوں.
فآمنوا بالله ورسوله انتم تتقون فلا أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. अंडरलाइन करो, मीरास वारिस है. मीरास को अंडरलाइन करो. आयत 180 में वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलून खबीर लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़. तो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ. हम ले आए अल्लाह पाक, हम ईमान ले आए. ईमान लाकर अमल भी कर रहे हैं तो कबूल कर लो. तू राज़ी हो जा तो कबूल कर ले. तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाए और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है. और वो लोग हरगिज़ ये ख्याल ना करें जो माल में बुखल करते हैं, अल्लाह ने उन्हें फजल से नहीं दिया कि बेहतर है उनके लिए, बल्कि उनके लिए बुरा है जो माल उन्होंने बुखल किया. यानी ये बुखल की बात क्यों आई? यहूदियों ने जब जंगों के टाइम पे माल रखकर, दौलत रखकर आते नहीं थे, अपने घोड़े ऊँटों को देते नहीं थे, बुखल करते थे. हम भी आज माशाल्लाह अपने ज़ेवरात रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं, अल्लाह के काम जो करते हैं उनको भी देने के लिए तैयार नहीं है, मस्जिदों में जाके उनको देने के लिए तैयार नहीं है. भीख का ज़कात जो घर में खाना उतर जाता है, शादियों में जो बच जाता है, वो मदरसों को देते हैं. अल्लाह कितनी यहाँ पे गुस्सा दिखाता है कई जगहों पे. नहीं, मस्जिद में कभी आपने ले जाकर दिए उन इमामों को? अब ज़कात कहाँ दे रहे हो? वो खादिमों को जो काम दुनिया छोड़ के कर रहे हैं उनके लिए तो आपका दिल ही नहीं होता. रखो अपना माल, बुखल करो. जाओ मस्जिद में जो खादिम है ना, उनके लिए कोई अच्छे कपड़े, कोई अच्छा, कोई फ्रूट, अच्छा कुछ ले जाके दो. नहीं सब उनको मिलता चोरा होना. अच्छा छोड़ो तुम्हारी दुनिया, जाके रहो चोर बन के, वैसे बन के दिखाओ. ना बोला करो मुँह से, वल्लाह हिसाब लेगा. जो मस्जिदों के खादिम हैं, मैं कोशिश करती, मेरे अब्बू ने सिखाए थे, जो खादिम है उन लोगों को खुश करो. वो खादिम है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्यों खुश करते थे? क्यों? जो काम करते थे उनको खुशी दी जाती. हम करते हैं नहीं. अपने रिश्तेदारों को पूरा ज़कात दे दिए, अपने पड़ोसों को, ज़रूरतमंदों को, गली में जो गरीब रहते हो भिखारियों को देंगे नहीं. वो भिखारियाँ छोड़ो जी, हमें पसंद नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. आसानी पैदा करो, बुखल नहीं करो. निकालो दौलतें, कहाँ रख रहे हो? तुम छोड़ के जाओगे, दूसरा हड़प लेंगे, तुम्हारे लिए ज़ीरो मिलेगा. मैं और आप बुखल नहीं करेंगे. अंत करीब क़यामत के दिन तौक बनाकर पहनाया जाएगा. जो ज़ेवरात घर सब रखे हैं, आग बना के गलों में डाल के पहनाएंगे अल्लाह ताला. सबसे पहले बड़ा इंसान बनाएंगे. 60 कितने हाथ? 60 हाथ बड़े बड़े लंबे बनाएंगे, बाद में चलाएंगे. और अल्लाह ही वारिस है. देखो मतलब यहाँ पे यही समझाई, अल्लाह वारिस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे. मैं तुम सब पूरे मर जाएंगे, पूरे इंसान मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे, सब कुछ उसी का, वही वारिस है. इसलिए मैं एक दुआ पकड़ के आप लोगों को सिखाई. आप लोग वो भी मेरे पर बोझ डालते हैं. तुम दुआ ढूंढो भाई. रब्बी ला तज़रनी, मेरे बयानात है ना डालो. फिर क्यों मुझे सवाल करते हैं? रब्बी ला तज़रनी फर्दन अंत खैरुल वारिसीन. ऊपर दुआ लिख लो है पेज के. रब्बी ला तज़रनी लिख लो, बाद में याद आ जाएगा आपको. आसमानों का, ज़मीन का वारिस है. जो तुम करते हो अल्लाह उसे बाखबर है. अलबत्ता अल्लाह ने उनकी बात सुन ली. जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह फ़कीर है, तो जंग में जाने के लिए बोले लाओ अल्लाह के लिए खर्च करो. क्यों अल्लाह फ़कीर क्या? आज खैरात करो, सब करो. क्यों अल्लाह फ़कीर क्या? अल्लाह के नाम पे देने के लिए. अल्लाह सबसे बड़ा मालदार है. नहनु अग़निया, हम मालदार हैं. उन्होंने कहा उनको, नबियों को ना कत्ल करना. अब हम लिख रखे हैं, करो 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 बेटे करो. हम बोलते हैं ना बच्चों को, करो बेटे करो, दिखाती मैं शाम में तुमको.
میں کہتی تھی بچوں کو آؤ آؤ تو مہمان آ جانے دو، اس کے بعد دکھاتی ہوں، بعد میں کرتی ہوں تمہیں کیا کرنا ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ کرو کرو، میں لکھ رہا ہوں آؤ قیامت میں دکھاتا ہوں. کتنی بڑی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں. اور کہیں گے چکو چکو جلانے والا عذاب، کیونکہ جلنے والے کا، کیونکہ مجھے جلائے. دیکھو میرا ہاتھ، دیکھو ہتھیلی دیکھو، پورا سکھانے کے لیے میرا ہاتھ جلایا ہے، تھوڑا سا اللہ نے داغ رکھا ہے یاد رکھنے کے لیے. میرے جسم میں، جلد میں اتنا جلن دیا جمعرات سے اب تک اتنی تکلیف ہو رہی ہے. گوشت کو جلاؤ گے تو جلن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے میں تمہیں جلد دوں گا نہیں، بار بار جلاؤں گا، بار بار جلد دوں گا میں تم کو. اسکن جو جلتی ہے گوشت نہیں جلے گا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھلاتی تھی نا تو تکلیف نہیں ہوگی، اسکن کو تکلیف ہوتی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم. نہیں لگاؤں گی باجی انشاءاللہ، رہے پورا مہینہ تاکہ میں جہنم کو یاد کر کے معافی مانگ لوں گی کہ مجھے نہ جلا قیامت میں، ہم سب کو نہ جلا قیامت میں. جتنے قرآن پڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں اللہ بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو بدل دے، آسانیاں پیدا کر. شوہریں تکلیفیں دے رہے ہیں، کوئی بیویاں تکلیفیں دے رہے ہیں، سب کو آسانیاں پیدا کر دے. تو کوئی روزہ رکھنے کوئی نہیں دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، کوئی راتوں کو رہنے نہیں دے رہا ہے. الحمدللہ ہمیں آسانی اللہ نے کر دی آزمائش کے بعد. سب کو آسانی کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں. دیکھ بیٹھے ہوئے نا، تو دیکھ رہا ہے نا، تیری شان کی آنکھ ہے نا. ہمیں ہوتا بھی نہیں بولنا، زبان تھکتی ہے، مگر تیرے نام میں جان آتی ہے. اللہ تو ہم سب کو تو قبول کر لے، تو راضی ہو جا تو قبول کر لے میرے مولا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله لا إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. پیاس لگ رہی ہے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے. پیاس لگ رہی ہے اللہ ہم سب کو، آپ کے ہاتھوں سے شراب دے دو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. یہ اس کا بدلہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں. کیا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. دنیا میں بھی مل گیا مجھے، میری عید کے سارے کپڑے، ساری چیزیں، ہر چیز پورے تیاری ہو گئی. دنیا کا مل گیا مجھے، آخرت کا بھرپور دے دے. مانگو اللہ میں آخرت کا بھرپور نعمتیں دے، انگنت نعمتیں دے، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی جنت دے. جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ہم یہ بھیج رہے ہیں، تو رکھ لے اللہ. یہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائیں، جیسے آگ کھا لے. یہ بات یہاں پہ میں پورا کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ مدد کرو میری. آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ قربانی دینے کے بعد آسمان سے ایک پرندہ آتا، وہ اٹھا کے لے کے جاتا تھا. ویسا آئے تو مانیں گے ہم نبی کو. یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آئے نشانیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے تھے، پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ لکھ کیوں نہیں لیا؟ آپ کو اتنی عقل ہے؟ آپ یاد رکھیں گے نیکسٹ ایئر. میں نے کہا سائڈ میں کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ سائڈ میں لکھ لو. کیا لکھیں گے آپ؟ جو قربانی دیں گے تو آ کے چیل اٹھا کے لے کے جائے گی. اتنا عقل ہے تمہیں؟ مجھے ہے عقل کی ایک حد ہے. وہ لکھ لو وہاں پہ جو اللہ کرے لکھ لو. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو البتہ جھٹلائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول جو آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، صحیفے لے کر، روشن کتاب لے کر. کل نفس، دیکھو لکھ لو، پڑھ لو، سکھا لو، پھر مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. مجھے اجازت نہیں تھی، میری شوہر کی چوری سے میں کرتی تھی یوٹیوب میں.
آج میرے شوہر سامنے بیٹھے خود کروا رہے ہیں. دیکھو میں دوبارہ کہتی ہوں، چلو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابل تھا ایک قابل تھا. دونوں نے نظر دیے، ایک نے بکرا دیا اللہ کی راہ میں، یہ ایک نے جھون کے وہ بھٹا آتا ہے نا جاری کا وہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آیا؟ وہاں سے آگ آتی ہے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا کے چلی جاتی، تو مطلب قبول ہو گیا. ویسا کیوں نہیں آ رہا میرے نبی پہ؟ گاٹ اٹ؟ قرآن لکھو، ایسا پیارا لکھو، ایسا پیارا لکھو. آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، میرا اجرت ادا کرنا، مطلب پیسے نہیں مانگ رہی ہوں. تم کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں غریب مسجد کے کوئی خادم کو دو گے، کوئی مسجد کا جو تمہارے گھروں کے پاس ہے، اس کو اچھا سا فروٹ یا کچھ لے کے کہنا تو قرآن سکھا رہا ہے نا جنت کا، جنت کے میوے ہم اس کو پہنچائیں گے. میرے پاس کوئی کچھ نہیں لا کے دینا، سب مسجد کے نوکروں کو دو. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. میں کہاں ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیثہ سے کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقۃ الموت میں ہے نا ہم لوگ. جی باجی. کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فاز مراد. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. جان لو موت کا ذائقہ چکنا ہے، دنیا کا ذائقہ چک رہے ہو، کپڑوں کا ذائقہ چک رہے ہو، مالوں کا ذائقہ چک رہے ہو، ہر چیز کا چک رہے ہو، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے ملیں گے. بہت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ میں موت تیرے گھر میں عطا کر. پھر جو کوئی دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بس وہ مراد کو پہنچا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں، ایک دھوکے کا سامان ہے. تم اپنے مالوں اپنے جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہوں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے. مشرکوں سے بھی دکھ دینے والی باتیں بہت سی، سب دکھ دیں گے، برا بھلا بولیں گے، دل دکھائیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. صبر کرو. بے شک اللہ ہم صبر کر رہے ہیں تو قبول کر لے. اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں ہے. کبھی کبھار دل کرتا ہے قرآن پڑھانا ہی چھوڑ دو، اتنا غم و تکلیف دیتے ہیں. مجھے فون کر کر کے بولتے ہیں قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لے سکتے، حرام ہے، آگ بھر رہے ہیں. میں قرآن آتا ہے، تم جانتے ہو کہاں ہے؟ بتاؤ. مانا الٹا بولیں گے، تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کریں گے. اور بولیں گے 100 چوبے کھا کے بلی گئی. آج دیکھو پورا کر رہی ہے بلالی، دیکھو سارے مردوں بوڑھوں کے سامنے بھی پردہ کر رہی ہے. کیا بوڑھے پکڑ لیں گے؟ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، ہر طرح کی آپ کو ہوتی رہے گی. ہمت کے کاموں میں سے ہوگا، آپ سنبھال لو. یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا اور اسے نہ چھپانا. انہوں نے اسے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، اسے تھوڑی قیمت حاصل کی. پاگل تو نہیں ہے نا؟ دین والی اور توحید والی عورتیں پگلا گئی ہیں. اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا ہے، اسے نہ چھپائیں. انہوں نے تورات اور زبور کو وہ ورڈز بدل کے لکھ کے بیچتے تھے، وہ چند قیمت نہ لیں. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں.
لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا اللہ اکبر. ٹائم کیا ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے. بسم اللہ. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انڈرلائن کرو یہاں پہ 189 انڈرلائن کرو. تہجد سے پہلے آسمان دے کے پڑھنا ہے آخر ہونے تک، پورا یہ سورہ ہونے تک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اگر آپ عقل والے ہیں تو سمجھ جانا آپ کی عقل کی لمیٹیشن ہے. اگر عقل کی لمیٹیشن نہیں آئی نو ایوری تھنگ تو یہ آپ کو عقل نہیں ہے. مجھے جتنا اللہ بتاتا ہے اتنا معلوم تو عقل والے ہیں. میں بیان کرتے وقت کتنی بار کہتی مجھے نہیں معلوم، جتنا عرب سکھائے اتنا معلوم. الحمدللہ. آپ ہرگز نہ سمجھیں جو لوگ ہوتے انہوں نے کیا اپنے کیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے، انہوں نے نہیں کیا. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں نہیں کرے تو بھی کچھ کام مجھے بولتی ہیں ہماری تعریف کرو ماں، ہمیں کام کرتی ہیں کر کے. میں بالکل بھی نہیں کروں گی. فار ایگزامپل آپ مجھے گھر دیے بیان کرنے کے لیے. سید آنٹی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، سب کو پسند کرتی ہوں، یہ بات کے لیے آپ کو چنتی ہوں کہ آپ مجھے پورا گھر بلڈنگ دیے اور کیا چاہے تمہیں بولو، سب کو میں دے کر ہوں گھر کو، مجھے دعا کے لیے بولو کر کے. آپ کا پورا ضائع ہو گیا. آپ کی تعریف جو بولتے ہیں نا، ہم جو بولتے ہیں میری تعریف کرو، میں کہیں جاؤں گی بولوں گی بولو جی سب کو میں قرآن سکھا رہی ہوں، تمہیں جو آتا ہے میں سکھائی ہوں، بولو. گئی میں کام سے، دیکھو یہاں پہ قرآن کتنا اچھا لکھا ہے. دیکھو اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے تو بھی چاہتے ہیں تعریف کریں. بس آپ انہیں رہا شدہ نہ سمجھیں، عذاب سے ان کے دردناک عذاب دیں گے. میں درد دینے والا دوں گا. آپ تم کو درد دے رہے ہیں لے لو، میں درد ایسا دوں گا یاد رکھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی. یہ پڑھیں گے آسمان دیکھ کے تہجد سے پہلے. یعنی 8 رکعت آپ پڑھ لیے ہیں، 2 رکعت تحت الوضو پڑھ لو. وضو ٹوائلٹ کو جاؤ، وضو بنا لو، تحت الوضو پڑھ لو. رات کو 8 ہی نماز نبی نے پڑھا ہے نا. تحت الوضو پڑھ کے آسمان پہ جا کے دیکھ کے پڑھ لو، آ کے وطر پڑھ لو، ہو گیا آپ کا کام. اور اللہ ہر شے پر خود قادر ہے. اللہ پیدائش میں آسمانوں کی، زمین کی اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسروں کے لیے بہت خوبصورتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد غزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر نماز میں، بیٹھے ہو کر اس میں کیا کہتے ہیں جلسے میں اور کروٹوں پر یاد کرتے ہیں، سوئے ہوئے بھی، اور غور کرتے ہیں آسمانوں کی، یہ زمین کی پیدائش میں. اے ہمارے رب، تو نے بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا آسمانوں کو، تو پاک ہے، اتنا اچھا بنایا ہے، تو طاقتور ہے، کیسا پیارا بنایا ہے، بڑے بغیر ستونوں کے. تو بچا لے ہمیں دوزخ سے. جب اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے تو مجھے دوزخ سے کیوں نہیں بچا سکتا میرے مولا؟ اے اللہ، تو نے جس کو دوزخ میں داخل
کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا، مجھے رسوا نہیں کر اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب کہا اللہ مجھے رسوا نہ کر، میرے باپ کو جہنم میں نہ ڈال، تو ابراہیم خلیل اللہ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، سے نیچے رکھتے اٹھا کے پھینک دے گے جہنم میں۔ ہر مشرک کو، ہر جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرے ان سب کو رسوا کریں گے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ایمان کی طرف پکارتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم لے آ گئے اللہ تعالیٰ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، مجھے بھی بخش دے، ہم سب کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، برائیاں دور کر دے، ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دینا، یعنی کہ مرنے کے بعد ہمیں صالحین صدیقین شہداء میں جمع کر دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب، دعا قبول ہو گئی ایسے کریں گے تو۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ پیج پلٹا لو۔ اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، ہماری محنتوں کو ہمارے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ قیامت میں جنت میں بٹھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو تم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے تو کتنی محنت کرتے تھے، تمہاری محنت نہیں ضائع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، مرد کی بھی ضائع نہیں کریں گے، عورتوں کی بھی ضائع نہیں کریں گے، تم آپس میں ایک ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ ہم لڑ رہے ہیں، مجاہد بنے ہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، نفس سے لڑ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو قبول کر لے، انہیں باغات میں داخل کروں گا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن ثواب، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا۔ شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ تھوڑا سا سامان ہے، آپ لوگ دیکھتے نا ہندوؤں کے پاس کتنے کراچی نہ وہ انہوں اللہ کو نہیں مانتے، کتنا سجیری نہ وہ، آپ کو یہاں پہ جواب دے رہے ہیں، دیکھ لیو نہ وہ، دیکھو فائدہ دنیا کے تک ہی دیا ہوں، بعد میں ہمیشہ کی جہنم میں آپ کو چاہیے، پوچھیں گے پھر اللہ تعالیٰ لے لو آؤ جہنم میں، نہیں چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کتنی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، اللہم اجعلنا منہم، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہم اجعلنا منہم، مہمانی ہے۔ یہ تو قرآن میں جتنا لکھا ہے صرف مہمان کو جو انٹری مارنے میں جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی لکھا ہے قرآن کریم میں، باقی جو جنت اصل جو دینے کا وعدہ نہ کوئی سنا ہوگا
نہ دیکھا ہوگا نہ کہا ہوگا، وہ الگ ہے. یہ صرف مہمانی کی بات ایسی عظیم ہے اللہ کے پاس ہے. جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. آپ نماز تھوڑا زور سے نہیں پڑھیں گے، ذرا نرمی لائیں گے آوازوں میں. کیا کریں گے؟ نرمی لائیں گے آوازوں میں. اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں. اولئک لهم اجر عند ربهم ان اللہ سریع الحساب یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے ایمان والو تم صبر کرو، مقابلے میں مضبوط رہو، جنگ کی تیاری کرو. اپنے اب ہم سب اب کیا جنگ کریں گے؟ جلدی بولو، کون سی جنگ کریں گے؟ جلدی بولو. روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، اپنے نفس سے جنگ کریں گے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو. سورہ نساء اب لکھ لو وہاں پہ. اپنے کتنے سورے ہو گئے ابھی؟ ایک سورہ، آل عمران، ایک سورہ بقرہ، بقرہ، ایک دوسرا سورہ آل عمران. دونوں مدنی ہیں، جوڑا ہے، لکھ لو. النساء المائدہ جوڑا ہے، لکھ لو. سورۃ النساء مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، دیکھو یا ایھا الناس لکھیں گے، پھر وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لو بعد میں کیا لکھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے کیا؟ دیکھ کھولو جلدی کھولو مائدہ، المائدہ اوپن. یا ایھا الذین آمنو، یہاں پہ عام لوگوں کو بات کی گئی، یہاں پہ خاص لوگوں کو بات کی گئی ہے. اللہ میں خاص لوگوں میں جمع کر لے. یا ایھا الناس پوروں سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو اس میں مشابہت ہے اس لیے جوڑا ہے. سورۃ النساء پڑھنا مجھے؟ نساء پڑھنا ہے؟ نساء بولے تو کیا؟ عورت، میں عورت، میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. سمجھ کے رہنا، تھوڑا دب کے رہنا مردوں کے سامنے. یہی تو پیالہ گھونٹ سے اترتا نہیں ہے اللہ سے عورتوں سے. سورۃ النساء مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس سے تمہیں یہ بھی نکے میں پڑھا جاتا ہے اور یہ تمہارے لیے مسجدوں میں خطبے کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ ہے. اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر رکتی ہوں ذرا میں. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، اور بھی والارحام، خیال رکھو رشتوں کا. ہم رشتوں کا خیال نہیں رکھیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کم از کم نماز کی دوپٹہ یا ایک ہینڈ کرچیف یا ایک چاکلیٹ، کوئی تبھی جا کے اپنے رشتہ داروں کو سلام دعا کر کے ٹائم بنا کے ایک 5 منٹ کر کے آؤ، بہت طرف خوش ہوگا. کوئی منہ بنا کے یوں لیں گے، کوئی جھٹک کے لیں گے، کوئی سلام کریں گے، کوئی اندر آنے بولیں گے، کوئی بولیں گے نہیں آؤ. مگر سب ایک چکر مار کے آ جاؤ، اللہ کی بات مان لو، آیتوں کو قبول کر لو. ٹھیک ہے؟ کرو گے؟ کرو کہ ٹائم نہیں میرے پاس، صرف عبادت کے لیے ہے، یہ ہر آیت کے لیے ہمارے لیے ٹائم ہے. خیال رکھو رشتوں کا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہباں، رقیبا نگہباں. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. آواز آئی مجھے بچے کی.
ہاں لبیک اہلن و سہلن لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ یلا بسم الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم اور یتیموں کو ان کے مال دو اور نہ بدلو ناپاک حرام کو پاک حلال میں، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک ان کا مال تمہارے مال میں ملا کر نہیں کھا لو، ان کا مال الگ رکھو۔ بڑا گناہ ہے اگر تم کو ڈر ہو تو یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو تو نکاح کر لو۔ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو۔ جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، دو دو تین تین چار چار، سارے مردوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، سارے بھائیوں کے لیے، اوکے؟ کیونکہ جو تانا مارتے ہیں نا، جو کئی بھائی اتنے ایمان والے ہیں کہ خود کہتے ہیں یہ آیت یہاں پہ ہے، بے ایمان بھائیوں کے لیے کہتی ہوں میں، اوکے؟ اور میرے شوہر میرے بیٹے کے لیے بھی کہتی ہوں میں، سب کے لیے دو دو تین تین چار چار شادیاں چاہے کر لو۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، لونڈی کے تم مالک ہو اور اس کے قریب کے نہ تم جھک پڑو۔ ذالک ادنی الا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحیلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيما مكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن بسم الله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أعوذ بالله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف۔ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو، یعنی کہ غلام ہیں تو عورتیں پہلے غلام عورتوں کے ساتھ نکاح کے بغیر رشتے ہوتے تھے، اب نہیں ہوں گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اس سے کچھ تو مزید اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے لیے سہارا گزران کا ذریعہ بنائے ہیں، انہیں اسے کھلاتے پہناتے رہو، اور کہو ان سے معقول بات، اچھی بات کرو، یتیموں سے سب سے اچھی بات کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے قولا معروفا حیل لین سہل قریب، چار چیزیں نہیں تو جنت نہیں: زبان نرم، دل نرم، اخلاق نرم، سب سے دوستی۔ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں سے صلاحیت حسن تبدیل پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ جوان ہو گئے یتیم بچے تو ان کو دے دو، ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ، غریب ہو فقیر ہو تھوڑا کھا لو، پورا نہیں کھا لو، جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں جلدی جلدی نہیں کھا لینا۔ جو غنی ہو مال یتیم سے بچتے رہیں۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا۔ انڈر لائن کر کے ایک جگہ لکھ لو جو میں بیت المال میں کری تھی نا، یاد ہے نا؟
کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ نصیرا. کہاں کہاں آتا ہے دیکھو، جانو قرآن کریم سے لو، مغز لو. وکفا باللہ حسیبا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. قول بولتے بات کو. اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائیں. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو. اللہ کافی حساب لینے کے لیے. مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے. عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے، اور تھوڑا ہو یا زیادہ. حصہ مقرر کیا گیا. یہ پہلی بار شریعت میں عورت کو حصہ دینے کا آیا ہوا، پہلے نہیں دیتے تھے. اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو. فار ایگزامپل ہمارے ہاں یتیموں کا چھوڑو، حصوں کا چھوڑو. اب فی الحال کوئی فروٹ آ گیا، کچھ آ گیا تو دروازہ بند کر کے جلدی جلدی اندر چھپا دیتی، کوئی آتا ہے دینا بول کے. اوکے، یہ سب چیزوں کو چھوڑو. جو ہے کچھ دے دو، اٹھا کے دلا کے دے دو، کچھ نہیں جائے گا تمہارا. اور انہیں کچھ دے دو اور کہو ان سے اچھی بات کہو نا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا فِي مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قول، بات سیدھی. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. يُوصِيكُمُ اللَّهُ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ. اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے تو نہ تواں اولاد ہو تو انہیں ان کی فکر ہو. اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. چاہیے کہ بات کہیں سیدھی. بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہم بھی جب یتیم تھے ہمارا بھی مال کوئی کھائے تھے. آج ان کے گھروں کی جگہ نہیں ہے اور کچھ نہیں، بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے. میں کہہ رہی تھی آج شوہر کو، آج یہ چیپٹر کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے. یاد آئے گا بچپن جب باپ مرے تھے، سب حصوں کے لیے پورے تھے، تو یاد آئے گا. تکلیف ہے، مجھے کر نہیں پاؤں گی آج، مگر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے بھی ظلم کیے ہوں برباد ہو گئے. آپ کبھی بھی یتیم پہ تکلیف نہ دیں. اس کا باپ مرا ہے اس پہ اچھی سی بات کریں، وہی یتیم ہے. اور ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے بارے میں. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. کہتا ہے آپ کا بھائی ہے تو 2 حصے دے دو، آپ 1 حصہ لو. نہیں لوگے، نہیں لے کر رہتی گوٹ کے حساب سے جنم میں جاؤ گے. آپ 1 حصہ لے لو. میری بیٹی کا 1 حصہ ہے، میرے بیٹے کے 2 حصے. پھر اگر عورتیں ہوں 2 یا زیادہ تو ان کے لیے ان میں سے 2/3 ہے. وارث نہ چھوڑا. اور اگر 1 ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہے. اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے 1/6 حصہ ہے. اس میں سے جو میت نے چھوڑا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یعنی جو میت نے چھوڑا اگر ان کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصیت یوصین بها او دین. پھر اگر ان کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی ان کے وارث ہوں گے تو اس کے ماں باپ کا تہائی حصہ ہے. پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. اس وصیت کے بعد جو وہ گر کر گیا یا بعد ادائے قرض، کبھی بھی کچھ بانٹنے کے لیے کوئی مر گیا تو سب سے پہلے دیکھو قرض کتنا ہے، قرض اس کا ادا کر دو، بعد میں اس سے بکھرے کرو. اچھا ہے وصیت کر کے جاؤ. تمہارے باپ، میری وصیت ہے 25% اللہ کی مسجد کے لیے، 70% 75% میں 2 بچے تقسیم کر لیں. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تو تم نے نہیں معلوم ان میں سے کون تمہارے لیے نفع پہنچائے، نزدیک تر ہے. یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے. بے شک اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے. تمہارے لیے آدھا ہے. جو چھوڑ مرے تمہاری بیویاں، شوہر، بیوی اگر مر گئی تو شوہر کے لیے کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ آدھا. آدھا. اگر ان کا آدھا کچھ حصہ اولاد نہ بالکل. ہو، ہاں؟ اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان میں سے جو وہ چھوڑے وصیت کے بعد چوتھائی حصہ ہے. چوتھائی حصہ ہے جس کی وہ وصیت کر جائیں یا بعد ادائے خرچ کے. وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. کلالہ وہ ہے جس کا باپ بیٹا نہ ہو. كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیت من اللہ. اس میں سے ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کا 8واں حصہ اس وصیت کے نکالنے کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ. ادائے قرض ہے. اگر ایسے مرد کی میراث ہو یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے، اس کا باپ بیٹا نہیں، وہ کلالہ ہے، اس کی بہن بھائی ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. شریعت پوری لکھ دی گئی، اس کے حساب سے نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو سب شریک ہیں. 1/3 میں اس وصیت کے بعد ہے، وصیت کر دی جائے. بعد ادائے خرچ بشرطے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. وصیت اللہ، وصیت من اللہ، واللہ علیم حلیم. وہ ذرا دیری سے پکڑتا ہے. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو اللہ نے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ اسے باغات میں داخل کریں گے. جو یہ حصے ہوں گے، مال دولت اس طریقے سے اگر بٹے گا تو تم جنت کو جاؤ گے. جن کے نیچے نہریں ہوں گی. یہ گھردار تو چھوڑو، اوپر میں اچھا گھر دوں گا. یہ مال چھوڑو، میں اوپر دوں گا. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑھ جائے گا اس کی حدوں سے تو اس میں آگ میں داخل کرے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عذاب جہنم. اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاریاں کی مرتکب ہوں ان میں سے گواہ لاؤ 4 اپنوں میں سے. اگر کوئی عورت کو کوئی دیکھتا ہے مرد کے ہم بستری کر رہی ہے، اگر دیکھ لیا تو جا کے کسی کو بولو نہیں، پہلے گواہ لے کے آؤ 4 اپنوں میں سے. پھر اگر وہ گواہ دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو. گواہ دے دیں، گواہی لے کر آئیں تو عورتوں کو بند رکھنا اور یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لیں.
کتنا غصہ ہے دو اللہ تعالیٰ کو. عورتیں گرل فرینڈ کرنے والے بوائے فرینڈ کرنے والے دیکھ لیں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. یہاں تک ہو گیا نا میننگ؟ اب کرنا سے موت انہیں اٹھا لے اللہ کے لیے کوئی سبیل کر دیں. شہید ہو کریں. پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. بولی تھی خاموش بیٹھو نا، گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے. اللہ کے لیے کوئی سبیل کر دیں، کوئی راہ نکالیں. جو دو مرد مرتکب ہوں تم میں سے تو انہیں اللہ اکبر ایزا دو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو ان کو پیچھا چھوڑ دو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. اگر کوئی دیکھو فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایک زمانہ پورے پردے سے تھے، ماں باپ کے گھروں میں قید تھے، بہنوں نے دیکھا نہیں تھا، نکو میں دیکھا تھا، بڑی پرہیز سے پالا ماں نے تربیت جو سکھائی. شادی کے بعد بے پردگی ہو گئی، برقع چھوڑو نہیں تو طلاق، ایسے ہوتا رہا. تو بے پردگی سے فیشن سے ہمیں بھی اچھا لگتا تھا، ہم بھی کرنے لگ گئے تو پورا ہو گیا. پھر ہم نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، زمانہ گزر گیا، چھوڑ کے کئی زمانہ گزر گیا تو اللہ معاف کر دیا. تو لوگ آج بھی کہتے ہیں پہلے گئے نہیں، تانا نہیں کسو نا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تواب ہوں، میں توبہ قبول کرتے. تم بھی معاف کرو بھائی، ورنہ تمہیں اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے سوا نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی نادانی سے، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. جو کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. بس یہی لوگ ہیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی، اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ نہیں کریں، جو برائیاں گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کی آ جائے تو کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، قبول نہیں ہوگا. اور نہ ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں یہ حالت کفر میں، یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی، نہ انہیں روکے رکھو، ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، بالکل بھی ناپسند، گزارا بالکل نہیں ہوگا، دیکھو تو دشمنی ہے، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ رکھے ان میں سے بہت بھلائیاں. کتنا پیارا رہا ہے رب. میں ایک عورت ہوں، عورت کے بارے میں جو کہا ہوا ہے نا قرآن میں، مٹنے کے لیے دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کہتے ہیں تیری عورت خراب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کہتے ہیں تیری عورت تیری بری ہے، خراب نہیں ہے، چھٹتے لڑتی رہتی ہے، تو دیکھ تیرے لیے کبھی کسی سے لڑ پڑے گی نا، تیرے لیے باہر والے سے لڑائی کرے گی نا،
کچھ تو دیکھ اچھائی ہوگی. اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں ایک خرابی ہے اس میں، دوسری کو دیکھ، دوسری نہیں ہے تیسری کو دیکھ. مگر شوہر کہتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں تم ویسے بنو. تو آپ بہنیں کہنا جو بھائی ایسے کہتے ہیں تو کہنا آپ کی پسلی ٹیڑھی ہے، آپ کی پسلی سے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، جواب دینا اخلاقاً. اوکے، ٹیڑھی ہے پسلی، ٹیڑھی پسلی سے نکال کے بنائے ہیں. اچھائیاں جو ہیں آپ سے نکلی ہیں، برائیاں جو نکلی ہیں آپ سے نکلی ہیں، دو بھی قبول کر لو اللہ کی خاطر. ہو گئی بات، ہمارے گھر میں لڑائی بند. اللہ اکبر. میں چھٹی نہیں لوں گی، اللہ تو ذریعہ اور ہمت دے دے مجھ میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کرنا ہے مجھے؟ تفسیر. مانا ہاں. اب توبہ کرتا. اوکے، علیم تک ہو گیا. ایمان والو تو یہاں تک آئی تھی میں بھی. حیائی کی مرتکب ہو، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو. اللہ رکھے ہوئے ہیں بہت بھلائیاں. اللہ نے اگر خرابی رکھا ہے تو تیرے لیے اچھائیاں بھی رکھا ہے. اردتم استب وَإِنْ أَرَدْ زبان نہیں پلٹ رہی میری، یا اللہ پاک. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دیا ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بعد. دیکھیں میری زبان نہیں مڑ رہی تھی مگر اس کے حکم سے مڑ رہی ہے. رکے گی اس کے حکم سے، چلے گی اس کے حکم سے. 3 گھنٹے کا پکچر دیکھتے تھے تھکتے نہیں تھے. یہ 4 گھنٹے کا پکچر بہت مشہور ہے، آ گیا چلو چلتے ہیں. ابھی 3 گھنٹے میں قرآن کے لیے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم. پورا پڑھ لیتی ہوں. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فإن لم تكونوا. کچھ تو بات ہے، روکیں اللہ تعالیٰ، کچھ تو اس میں بات ہے، ڈھونڈ لو میں بتاتی ہوں. وَإِن لَمْ تَكُونُوا وَدَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دیا ایک عورت کو، تو اگر طلاق دے رہے تو نہیں لینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نیچے کا تھوک اٹھا کے منہ میں ڈال لے اس کے برابر ہے. جو دیا ہے دے دے، نہیں لے گا تو دوسرا نکاح کرنا ہے. جو دیا ہے اسے کچھ نہیں لے گا، اسے کچھ واپس نہ لو. کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر؟ سری کھلے گناہ سے بہتانے لگا کر عورت پہ جھوٹ موٹ بول کے پورا لیتے؟ نہیں لے سکتے. تم نے اس کو
مزے لیے، تم نے زندگی کیے، سب کچھ کیا، تو اس کا مال ہے وہ کیسے واپس لوگے؟ البتہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا، صحبت کر چکے ہو تم، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جسے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے۔ پہلے کر لیتے تھے، ماؤں کو نکاح کر لیتے تھے، سگی ماؤں کو بڑا بیٹا نکاح کر لیتا تھا، گھر میں رکھ لیتا تھا، عورتوں کو آزاد نہیں کرتے تھے۔ یہی بات بتائی میں نے، عورتوں کے جو حقوق میرے رب نے دیے ہیں، ورنہ ایک طوائفہ بن کے بیٹھی تھی، بیٹے اپنے گھر میں لے لیتے تھے، نکاح میں ہو جاتی تھیں، اخلاق ہی نہیں تھے، تکلیف ہی تکلیف دیتے تھے، نکاح کیا کرو۔ مگر جو پہلے گزر چکا ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی، برا راستہ، غلط طریقہ تھا، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں۔ آج ماؤں کے ساتھ بچے کیسے رہتے ہیں؟ سینہ دکھتا رہتا ہے، جسم دکھتا رہتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ دیکھو اس لیے اللہ نے میری زبان کو موڑ کے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بیٹیاں جینس پینٹ پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے سینہ دکھا رہی ہیں، باپوں کے سامنے پورا دکھا رہی ہیں، مائیں کھلا کر کے رکھ رہی ہیں، تمہارے لیے حرام ہے، رک جاؤ ان چیزوں سے، نہیں کیا۔ تمہاری بہنیں سینہ دکھتا رہتا ہے، دوپٹہ نہیں دیتے، بھائیوں کے گودوں میں سو جاتے ہیں، گلے لپٹتے ہیں، گھس جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے تمہارے لیے۔ تمہاری پھوپھیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، کیا بلالا پن چلتا ہے پتہ ہے؟ تمہاری خالائیں، بھتیجیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، اور بیٹیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، اور بیٹیاں بہن کی بھانجیاں تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہارا دودھ شریک بہنیں بھی نہیں ہیں، تمہاری عورتوں کی مائیں، ساس بھی تمہارے لیے۔ آج ساس ماشاءاللہ اتنا پین اوڑھ کر داماد کے پیچھے ٹو ویلر میں بیٹھ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر جسم کو جسم لگا کر ساس جاتی ہے۔ یہ اجتناب کرو۔ کیوں میرا رب موڑ رہا ہے دیکھ رہی ہوں، میں 6 گھنٹے بھی قرآن پڑھوں گی، توکل کر کے تو میں پڑھوں گی، اس پہ یقین ہے۔ کیوں میری زبان رک رہی ہے؟ تو دیکھو، سنو، دیکھو ہماری غلطیاں، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری وہ بھی ان بیویوں سے جسے تم نے صحبت کی ہے، بس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں، کس کی؟ تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں بہوؤں کے ساتھ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اجازت ہے، سگے بیٹے کی بیوی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ کئی مرد اپنی بہو کو بلاتے ہیں، میرے پاس پریشانی آتی ہے، آج میں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں، ایک عورت مجھے رو رو کے بار بار کہتی ہے، میں کیا جواب دوں؟ میں تیرا سہارا دیتی ہوں، کہتے ہیں مجھے سسر بلاتا ہے، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی تم مرو گی نہیں، اللہ تمہاری حفاظت ہی کرے گا، تم نہیں مرو گی، اللہ تیری حفاظت ہی کرے گا۔ یہ وہ دور میں جی رہے ہیں کیونکہ ہمارا پہننا اوڑھنا خوبصورتی ایسی ہے، پہننا اوڑھنا بہت زیادہ ہے۔ پردہ کر لو، پردہ کر لو، کل پچھتاؤ گے، ورنہ پردہ کر لو، ایک کفن اوڑھ لو، ایک سفید چادریں لا کے رکھ لو، گھر میں اوڑھ لو، ورنہ یہ سب مرض میں داخل ہو جائیں گے جو تمہاری پشت سے ہیں۔ یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، 2 بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، یہ ایک مرنا ہوگا، دوسری آئے گی، مگر جو پہلے گزر چکا ہے، پہلے ہو چکا ہے، اللہ معاف کر دے گا، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جو پڑھے قبول کر لے، عطا کر دے، معاف کر دے، تیرے حوالے کرتے ہیں تو قبول کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضرر مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔